رات خیریت سے کٹ گئی۔ قاسم کے سرہانے پھولوں کے گلدستے رکھے تھے جو اس سے ملنے والے لے کر آ رہے تھے۔ اس کے سینئرز اور جونیئرز جو آ سکتے تھے وہ آ رہے تھے۔ نیند پوری ہونے کے بعد مشارف کی ہنسی اور طنز و مزاح دیکھنے لائق تھی۔ قاسم بھی کل کے نسبت آج بہتر تھا، واک بھی کی تھی۔ اب بھی جونیئرز کو الوداع کرنے کے بعد مشارف قاسم کے پاس آیا۔ پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اس نے حسب سابق اس کا ماتھا چوما۔ قاسم کو تو پتنگے لگ گئے، فوراً بگڑ کر بولا، تپاؤ ٹھرکی انسان، میرے بے ہوش ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے ہو؟ اب ایسا کیا تو منہ توڑ دوں گا میں۔ مشارف پہلے تو ہکا بکا ہوا، پھر صدقے واری ہوتا ہنسنے بولا، آ گئے نا اپنی اوقات پر، یار تجھے کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا، بڑا ظالم ہے تو۔ قاسم اس کے ہاتھ سے سہارا لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ شرٹ اب بھی نہیں پہنی تھی، وجہ اس کا زخم تھا جس کی پٹی بدلنی ہوتی تھی تو بار بار شرٹ اتارنا مستا ہوتا۔ مشارف کی بات سے 100% اتفاق کرتے ہوئے وہ بولا، تم بھی کم ظالم نہیں ہو، تو نے جانے ہی نہیں دیا، شہادت مل جاتی، سیدھا جنت میں لینڈ کرتا میں۔ مشارف نے اسے مکہ دکھایا اور بولا، گھوڑے پر بیٹھ کر دلہن لینے تیرے پیو نے جانا تھا؟ قاسم ہلکا سا ہنس دیا، یار وہ تو اس جہان میری ہے نا، یہاں نہیں تو وہاں حوروں کے سردار کے طور پر مانگ لیتا۔ قاسم نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ مشارف نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، ایک پاؤں جھلاتے ہوئے بولا، وہ تمہیں وہاں تب ملتی اگر اب تمہاری ہوتی، یہ اللہ کے کام ہے، زیادہ لمبی نہ چھوڑ۔ مشارف نے اسے تنبیہ کی، پھر اٹھ کر ایک سیب اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ قاسم نے اسے للچائی نظروں سے دیکھا، نہ بیٹا تو نے ابھی یہ نہیں کھانا جو ڈاکٹرز نے کہا ولیہ بنا رہی ہے، مشارف نے پچکارتے ہوئے کہا، جس پر اس نے نروٹھے پن سے دیکھا، پھر دوبارہ اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہا۔ مشارف تب تک سیب کھا چکا تھا۔ قاسم بولا، یار ولیہ مجھ سے بولتی کیوں نہیں ہے؟ جب سے مجھے ہوش آیا ہے تب سے وہ مجھ سے کترا رہی ہے، نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں۔ مشارف نے اب انگوروں کا گچھا اٹھا لیا تھا، اس کی بات سنتے ہوئے آرام سے ایک ایک ٹونگ رہا تھا۔ جب اس نے منہ کھول کر انگوروں کا گچھا عین اپنے منہ پر لٹکا کر کھانا چاہا تو قاسم سے رہا نہ گیا اور بھنا کر بولا، لعنت ہے تجھ پر، میں یہاں بے بس پڑا ہوں، تو کے مزے سوج رہے ہیں، اٹھو یہاں سے اور نکلو باہر، ورنہ میں نرس کو بلوا کر تمہارا علاج کرواتا ہوں۔ مشارف کو مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح بے حیائی سے کھاتا رہا۔ وہ اسے کیسے بتاتا، اس کا چلانا، اس کا ناراض ہونا اس کو سکون دے رہا تھا۔ اس نے جتنی دیر میں وہ گچھا ختم کیا تب تک قاسم بڑبڑاتا رہا۔ قاسم کو دیکھتے ہوئے اس نے اب کیلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ قاسم نے سرہانے پڑا پھولوں کا گلدستہ اسے دے مارا، ساتھ میں اونچی ہائی بھی کی کیونکہ کندھے پر کھچاؤ پڑا تھا۔ مشارف نے پھرتی سے کیچ کر کے گلدستہ ایک طرف رکھا اور اس کی طرف لپکا، پاگل ہو گئے ہو؟ ابھی زخم کہاں ٹھیک ہوا ہے؟ ٹھیک ہو جاؤ پھر لڑائی ہوگی، ابھی تم آرام کرو، میں ولیہ کا پتہ کر کے آتا ہوں، وہی ٹھیک کرے گی تمہارا دماغ، اور ریلیکس میری جان، ہا ہا ہا۔ اس نے جان کر اسے چھیڑا۔ قاسم بھی ہنس دیا، تو پکا بے شرم ہے، لکھوا لے مجھ سے۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، مشارف کا کارنش بجا لایا۔ اور کچھ؟ مشارف ڈھٹائی سے پوچھنے لگا، اور کمینے حد سے زیادہ ہو۔ مشارف کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، نہیں استاد، تم سے تھوڑا کم۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا باہر نکلا۔ دوسری طرف سے آتی ڈیوٹی نرس کو غش آتے بچا، وہ ہنستا ہوا پاس سے گزر گیا۔ وہ گردن موڑے اچھمبے سے اسے دیکھ رہی تھی جو کل کچھ اور تھا اور آج پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر کھڑی ٹرے لے کر، پھر اندر چلی گئی اور قاسم کے بازو اور کندھے کا زخم دیکھنے لگی۔ پٹی کی ضرورت نہیں تھی، دوا دے کر وہ باہر آئی اور کاؤنٹر پر جا کر اپنی ساتھی سے بولی، اتفاق سے یہ وہی جوڑی تھی جنہوں نے مشارف کو ٹوٹا ہوا دیکھا تھا اور آج اس کی ہنسی دیکھ کر وہ دونوں ہی گنگ تھی۔ نرس امامہ بولی، تم نے دیکھا آج تو کیپٹن صاحب کی چھب بھی نرالی ہے۔ دوسرے نے ہنس کر اسے دیکھا، وہ بھی متفق ہوتے ہوئے بولی، ہاں یار، میں تو سوچ رہی ہوں یہ بندہ کس روپ میں زیادہ اچھا لگتا ہے، اداس یا خوش؟ سچ کہوں تو ہر روپ میں اچھا لگا مجھے تو، پہلی والی نے ہڑبڑا کر بولی۔ آہستہ بولو یار، ہم ڈیوٹی پر ہیں، کسی نے سن لیا تو سمجھو ہم گئے۔ لیکن پھر اتفاق کرتے ہوئے بولی، قسم سے میرا تو دل آ گیا اس پر، خیر چھوڑو، دعا ہی کر سکتے ہیں ہمیشہ خوش رہے ایسے ہی، آمین۔ دوسری والی نے بھی اتفاق کیا اور آمین کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ اسی وقت مشارف کان سے موبائل لگائے ان کے پاس سے بے نیاز سا گزرا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، ورنہ وہ زوبی کو ضرور مرچ مسالہ لگا کر بتاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم کسی نہ کسی کی نظر
بد یا دعا میں ہوتے ہیں۔ کوشش کریں اچھے کام کریں اور اچھا اخلاق برتیں سب کے ساتھ، تاکہ آپ بھی یاد آنے پر کسی نہ کسی اچھی دعا کا حصہ بن جائیں۔ ولیہ سوپ لے کر اندر آئی، ساتھ راحیلہ خاتون بھی تھی۔ انہوں نے اس کے قریب جا کر اس پر پھونک ماری جو اب تک انہوں نے پڑھا ہوگا۔ تسبیح ابھی بھی جاری تھی۔ قاسم نے ماں کو مسکرا کر دیکھا اور ولیہ کو شکوہ کناں نظروں سے ماں کو مخاطب کر کے بولا، ماں زبردستی تو نہیں تھی کسی کو لے کر آنے کی، آپ کیوں لے آئی ہیں؟ راحیلہ خاتون نے نہ سمجھی سے بیٹے کو دیکھا۔ کس کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی، کس کی بات کر رہے ہو؟ ولیہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، پھر بھی چپ رہی۔ اس کا بیڈ اونچا کر کے اس کے سامنے ٹیبل کی اور اس پر سوپ رکھا۔ چھوڑے ماں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور سنیں مس ولیہ، یہ سوپ لے جائیں، میں نہیں پی رہا یہ سڑا ہوا۔ قاسم نے ماں اور ولیہ دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا، مزے سے رخ پھیر لیا۔ ولیہ نے شکوہ کناں نظروں سے آنٹی کو دیکھا، وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بولی، قاسم بیٹا، بنا پیے تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ سڑا ہوا ہے، اور ولیہ تو بہت اچھا سوپ بناتی ہے، بڑی محنت کی ہے بیچاری نے یہ سوپ بنانے کے لیے۔ ولیہ بھرائی آواز میں بولی، رہنے دیں آنٹی، ان کا موڈ نہیں ہے تو رہنے دیں، پھر پی لیں گے۔ راحیلہ خاتون کو سمجھ آئی تھی کہ لو برڈز ایک دوسرے سے شکوہ کناں ہیں، وہ تو جیسے ان کو ثالث کا کردار ادا کروانا چاہتے تھے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ ولیہ جب سے آئی ہیں ان دونوں کی آپس میں بات نہیں ہوئی، اور ان کا بیٹا ان کی ہونے والی بہو سے ناراض ہے۔ وہ اپنے اندازے پر مسکرائیں اور انہیں ایک خیال سوجا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اوہو قاسم، ایک تو آپ کے والد محترم جہاں جاتے ہیں وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، کب سے ان کو کیفے تک بھیجا ہے، ابھی تک نہیں لوٹے، میں ذرا پتہ کروں ان کا۔ وہ اپنی تسبیح اور چھوٹا ہینڈ بیگ لے کر باہر جانے لگی تو ولیہ بولی، نہیں آنٹی آپ بیٹھے، میں دیکھ کر آتی ہوں ان کو۔ یہ کہہ کر وہ بھی دوپٹہ درست کرتی ان کے پیچھے لپکی۔ راحیلہ خاتون اس کی معصومیت پر مسکرائیں اور بولیں، ارے نہیں تم ٹھہرو یہاں، میں بس ابھی آئی، شازمہ کو کال بھی کر لوں، یہاں سگنلز نہیں آ رہے۔ ولیہ کے قدم تھمے کیونکہ ان کی آخری بات سچ تھی، روم میں سگنلز ویک تھے، کال ڈراپ ہو جاتی تھی۔ قاسم کا بس نہیں چل رہا تھا ماں کا ماتھا چوم لے۔ کتنی اچھی تھی اس کی ماں جو اس کے دل کی بات سمجھ گئی تھی۔ راحیلہ خاتون جا چکی تھی، اب ولیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کیونکہ قاسم تو دوسری طرف رخ کیے اسے بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کو، قاسم کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ سہم سی گئی تھی، وہ ڈر گئی تھی، اس کو ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ مس ولیہ خاتون، مراقبے سے باہر آ جائیں، آپ نے ابھی تک مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کی، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میرے زخمی ہونے کی خوشی تھی یا زندہ ہونے کا دکھ ہے آپ کو؟ ولیہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے زخمی ہونے نے اتنی تکلیف نہیں دی تھی جتنی تکلیف اس کا رویہ دے رہا تھا۔ اسے لگا برچھی سی لگی تھی سینے میں۔ وہ تو اپنے زخمی ہاتھ سے خود اس کے لیے سوپ بھی بنا کر آئی تھی، پھر بھی وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس کی طرف کی جس میں قاسم بے رحمی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایسا کب کہا؟ ولیہ نے روتے ہوئے سر جھکایا۔ اف، ایک تو یہ آنسو پتہ نہیں کہاں سے لے آتی ہو مس ولیہ سراج احمد، میں جب سے ہوش میں آیا ہوں تب سے نوٹ کر رہا ہوں آپ نے نہ میری طبیعت پوچھی اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہی ہیں۔ ولیہ کا دل چاہا وہ قاسم کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ تو کیسے دیکھوں آپ کو؟ آپ بنا شرٹ کے پڑے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس طرح۔ قاسم کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا اس کی بات سن کر، یعنی کہ حد ہو گئی۔ وہ خواہ ناراض ہو رہا تھا جبکہ وہ شرم سے بات نہیں کر رہی تھی۔ واٹ؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ولیہ نے اچھمبے سے اس کو دیکھا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر پوچھا، کیا نہیں بتایا؟ قاسم کو اب ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس سے وہ خود کو چھپا سکے۔ وہ فضول میں ناراض تھا اس سے، اور اس کی ولی اس سے شرما رہی تھی۔ شرمانا بنتا بھی تھا، وہ محبت تو کرتے تھے، لیکن ولیہ نے کبھی قاسم کو بنا شرٹ کے نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ کریڈٹ قاسم اور شازمہ دونوں کو جاتا تھا، نہ قاسم نے اپنی حد پھلانکی تھی، نہ شازمہ نے کبھی ولیہ کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت دی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے اپنے زخم پر انگلی پھیرتے ہوئے قاسم کو کہتے ہوئے سنا، یہی کہ تم اس لیے مجھے نہیں دیکھ رہی، نہ ہی بات کر رہی ہو۔ اچھا مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تم ایسا کرو، یہ میرے پاؤں پر پڑا کمبل مجھ پر ٹھیک کر دو پلیز۔ ولیہ سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور پاؤں کے نیچے سے کمبل نکال کر اس کی طرف بڑھایا کہ ٹھیک کر دے، لیکن قاسم نے پہلے ہی اس سے لے کر ٹھیک بازو سے اپنے اوپر کھینچ لیا، اس طرح کہ اب کندھے کا زخم اور دونوں بازو نظر آ رہے تھے۔ ولیہ تشکر سے مسکرائی، قاسم بھی مسکرا دیا، سارا غبار چھٹ گیا تھا۔
اچھا اب سوپ تو اپنے پیارے ہاتھوں سے پلا سکتی ہو نا، اتنا حق تو بنتا ہے میرا اب، یا یہ بھی نہیں؟ ولیہ نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں خشک کیں اور دوبارہ ٹیبل سیٹ کی، سوپ سے چمچ بھر کر قاسم کی طرف بڑھایا۔ قاسم نے بنا تنگ کیے آرام سے پی لیا، پھر تھمز اپ کر کے اسے سراہا بھی۔ دوسرے چمچ سے اس کی نظر ولیہ کے ہاتھ پر پڑی، اس کے ہاتھ پر 3 انگلیوں پر سنی پلاس تھے، ہتھیلی پر بھی چھوٹے چھوٹے کٹس تھے۔ قاسم نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ کیا ہوا ہے؟ زخم کیسے ہوئے تمہیں؟ پھر کوئی چوٹ لگوا لی ہے؟ ولیہ اس کی تشویش پر مسکراتی اور ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس وہ تھوڑا کان چبھ گیا تھا، اب تو ٹھیک ہے میرا ہاتھ۔ یہ کہہ کر اس کی طرف چمچ بڑھایا جو اس نے لب بھینچ کر نہ پیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ ایک تو آپ ناراض جلدی ہو جاتے ہیں، پی لینا۔ سچی میں نے جان بوجھ کر خود کو زخمی نہیں کیا۔ قاسم اس کو یکٹک دیکھ رہا تھا جس سے وہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا غصے سے بولا، پھر کیسے ہوا یہ بتانا پسند کریں گی آپ؟ وہ پھر سے اجنبی ہوا۔ ولیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر بولی، جب آپ کے زخمی ہونے کی خبر سنی تھی تو میرے ہاتھ میں گلاس تھا، وہ نیچے گر گیا، اسے اٹھانے لگی تو اس کا کان چبھ گیا، میں نے خود سے نہیں کیا کچھ بھی۔ قاسم نے اس کی بات پوری سنی اور احتیاط سے اس کا ہاتھ تھاما، کچھ دیر اس کا معائنہ کیا، پھر اس کی ہتھیلی پر لب رکھے جہاں کٹ نمایاں تھے۔ ولیہ پھر سے رو دی۔ قاسم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، پھر احتیاط سے اپنے بائیں ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ تھام کر سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ولیہ کا چہرہ غم عیاں کرنے پر سرخ ہو رہا تھا۔ قاسم نے اسی ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی لیڈ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا، پھر اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، ولی میں ٹھیک ہوں اب، تمہارا یقین اور مشارب کی محبت واپس لے آئی مجھے، ورنہ جس اذیت سے میں نے آنکھیں بند کی تھی مجھے لگا تھا میں اب نہیں بچنے والا۔ ولیہ اس سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور چمچ سوپ باؤل میں پٹک کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ذرا روب سے بولی، اب آپ نے مر جانے کی بات کی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اتنی مشکل سے تو میں یہاں آئی ہوں، شازمہ آپ ہی خود ہاسپٹل میں تھی، ان کو چھوڑ کر آئی ہوں، اور آپ بار بار الٹی باتیں کرتے ہیں۔ قاسم اس کے روب پر جھاڑنے پر مسکرایا، پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اسے سہارا دے کر لٹا دے۔ وہ مشارب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ تھام کر اسے لٹا دیا، اس کا بیڈ بھی نیچے کر دیا، ٹیبل واپس پیچھے کر رہی تھی کہ وہ بولا، بہت بڑی غلطی ہو گئی یار سچ میں۔ ولیہ کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے، پھر سے وہ چیزیں سمیٹنے لگی۔ قاسم اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نکاح کر لینا چاہیے تھا، کم از کم اب تم مجھ سے اتنی دور تو نہ کھڑی ہوتی، یا کم از کم مجھے ٹھیک دیکھ کر یا زخمی دیکھ کر ماتھے پر مہر محبت تو بنتی تھی۔ ایک وہ ٹھرکی ہے، آتے جاتے منہ چوم لیتے، اس کو تو میں ٹھیک کر لوں گا۔ ولیہ اس کی پہلی بات پر محجوب سی ہوئی، پھر آخری بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اپنی ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے بولی، جملہ درست فرما لیں، وہ آپ کا منہ نہیں ماتھا چومتے ہیں، اور سچی میں بڑی جیلس ہوئی تھی جب آپ مشارب بھائی کی وجہ سے ہوش میں آئے تھے، خوشی بھی ہوئی تھی پر جیلسی زیادہ تھی۔ قاسم بھی اس کی تصحیح پر ہنس دیا، پھر اس کی بات سن کر بولا، تمہیں پتہ ہے ولی، اگر تم پہلے آ جاتی تو میں ہوش میں آ جاتا تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ ولیہ نے ٹیبل پر کونیاں ٹکا کر اس کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ ہاں کیا ہوتا؟ میں مشارب سے شرمندہ ہو جاتا۔ وہ ولیہ کو دیکھتے ہوئے شرمندہ سا ہنسا، سوری ولی، محبت مل جاتی ہے پر سچا یار نہیں ملتا۔ میں تمہارا مقام کم نہیں کر رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ وہ میرا بھائیوں جیسا یار ہے، کبھی اس سے کچھ مانگ کر دیکھنا میرے نام پر، انکار کرے تو جو مرضی سزا دے دینا، اتنا جانتا ہوں میں اس کو۔ وہ ولیہ سے اتنی طویل بات کر کے ہام کیا۔ ولیہ کے دل میں قاسم کی محبت اور زیادہ ہوگی، جو محبتوں کے معاملے میں اتنا تو مضبوط تھا کہ جانتا تھا کس کو کون سا مقام دینا ہے اور دل کے کس کونے میں کس تخت پر بٹھانا ہے۔ میں آپ دونوں کی اس دوستی کو ہمیشہ قائم رہنے کی دعا دیتی ہوں۔ آپ آرام کریں، میں کچھ اور منگواتی ہوں آپ کے لیے، سوپ تو پیا نہیں آپ نے۔ قاسم خاموش رہا۔ آج اس نے بہت باتیں کی تھی اس لیے تھک گیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر باہر جانے ہی لگی تھی کہ وجاہت صاحب اندر آ گئے۔ اب راحیلہ خاتون پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھی، وہ ان کی فکر میں باہر نکل گئی۔ مشارب نے ایک دوست سے موبائل دے کر زوبی کو کال ملائی، جو کہ انجان نمبر دیکھ کر زوبی نے اٹینڈ نہیں کی۔ وہ اس وقت لیکچر لے کر اسٹاف روم میں بیٹھی کچھ ٹیسٹ چیک کر رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ لیے، چہرے کے اطراف میں 2 لٹے گرائے وہ سر جھکا کر مصروف تھی۔ اس کے موبائل پر بار بار رنگ ہو رہی تھی جس کو وہ اگنور کر رہی تھی۔ تیسری بار بھی جب بج کر موبائل خاموش ہو گیا تو زباریہ نے موبائل کو ہاتھ میں اٹھا کر نمبر پر غور کیا، لیکن وہ کہیں سے بھی جاننے والوں کا نہیں لگ رہا تھا۔
اس نے سوچا اب کال آئی تو اٹینڈ کر لے گی تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے، کوئی ایمرجنسی نہ ہو کسی کو۔ دوسری طرف مشارف تو تب چڑھ گئی، ایسا بھی کیا ہو گیا بھائی، لیکچرر صاحبہ کو کال تو اٹینڈ کرنی چاہیے تھی، وہ اب نکاح شدہ ہے۔ مشارف نے لب بھیج کر اس کو ٹیکسٹ کیا، زوبی اٹس می مشارف اٹینڈ مائی کال۔ زوبی کے موبائل پر میسیج ٹون بجی تو اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی اپنا ہوگا، اور مشارف کا پیغام دے کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اب تو انتظار کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس نے خود مشارف کو کال بیک کر لی۔ مشارف کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اس وقت کیفیٹیریا سے تھوڑا دور چیر کے نیچے چھپر کے نیچے کرسی پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، زوبی نے اپنی میٹھی آواز میں سلام کیا۔ مشارف نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، وعلیکم السلام، کیسی ہو زباریہ؟ زوبی اس کے تکلم پر حیران ہوتی ہوئی بولی، کیا مطلب اس کا؟ ویسے میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بہت دن بعد کال کی تم نے۔ مشارف نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کیمسٹری سے بہتر تھا تم فارسی پڑھ لیتی، یا پھر بابا بلے شاہ کے کلام پڑھتی صبح شام، یا پھر وارث شاہ کو پڑھتی، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیا کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے مزید کہا، اور ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہے نا زوبو؟ زوبی ایک اور نام ملنے پر بے اختیار ہنسی۔ اس نے اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے اپنا مخروطی ہاتھ، جس میں قلم بھی تھا، اپنے مسکراتے لبوں پر رکھا، لیکن مشارف کو پھر بھی بھنک پڑ گئی کہ وہ مسکرائی ہے اس کی باتوں پر۔ فوراً اس کا دل پٹری سے اترا اور تیز رفتاری سے زوبی کے نام کی مالا جپنے لگا۔ اس نے حسب حال شعر پڑھا، دل میں طوفان ہو گیا برپا، تم نے جب مسکرا کر دیکھ لیا۔ زوبی کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے وہی ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا، یعنی لگ گیا مشارف اپنے کام پر۔ وہ اب اس کے ہر لفظ کو معنی دیتی تھی، پہلے صرف سنا کرتی تھی، اب سمجھتی بھی تھی۔ اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ ایک ادا سے بولی، کیسے جان لیتے ہو یہ سب کہ کب کیا کر رہی ہوں؟ وہ گھر والوں کی بات گول کر گئی۔ مشارف نے بھی پھر نہیں پوچھا، اسے پتا تھا اگر کچھ ہوتا تو وہ ضرور بتا دیتی۔ مشارف نے دور اپنے ساتھی کو دیکھا جس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، پھر آتے جاتے مریضوں کو اس نے اس کے بعد زوبی کو جواب دیا، تو مجھے روز ملے، ملتا رہے، میں کہوں یا نہ کہوں، دل تو میرا چاہتا ہے۔ زوبی نے اس کے برملا شعر پر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے کانوں میں مشارف کی خوبصورت مردانہ آواز گونجی، جب محبت روح سے کی جائے تب ایسا ہوتا ہے، اور تم سے دل، روح اور جان کا رشتہ ہے زباریہ بیگم۔ میں جب اداس ہوتا ہوں، چشمِ تصور میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تم سے باتیں کر لیتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بھی کہتا، زوبی نے اسے ٹوک کر پوچھا، بس آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ سوری مشارف، میرا لیکچر ہے تھوڑی دیر بعد، تم وجہ بتا سکتے ہو اس وقت کال کرنے کی؟ مشارف یکدم سنجیدہ ہوا، ہاں میں اس وقت کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں ہوں۔ زوبی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر اس کے قدموں میں گرا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ٹیسٹ پیپرز ایک طرف کیے اور کسی انہونی کے ڈر سے بے اختیار بولی، مشارف تم ٹھیک ہو نا؟ تم ہاسپٹل میں کیوں ہو؟ زوبی کی آواز خوف میں لپٹی تھی۔ مشارف جو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا سیدھا ہوا اور دھیمے لہجے میں بولا، میں ٹھیک ہوں جان، بس وہ کاسو ایڈمٹ ہے یہاں۔ زوبی نے شکر کے ساتھ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس لفظ جان پر مشارف سے ضرور جنگ کرتی، لیکن اس کی ٹھیک ہونے کا سن کر اس نے خوشی سے ضبط کر لیا۔ لیکن اب اسے قاسم کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ پریشانی سے بولی، کیا ہوا قاسم بھائی کو؟ وہ تو آپریشن پر تھے نا؟ تم تو بعد میں گئے تھے، پھر ایک ساتھ کیسے ہو؟ زباریہ نے ایک ساتھ کئی سوالات پوچھ ڈالے۔ زوبی یار، قاسم زخمی ہے اس وقت، اس کو گولیاں لگی ہیں۔ زوبی نے کا موبائل والا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے مضبوطی سے موبائل پکڑ لیا۔ اسے لگا اس کا بی پی لو ہو رہا ہے۔ وہ تقریباً چلائی، کیا قاسم بھائی کو گولیاں لگی ہیں؟ کیا وہ ٹھیک ہے مشارف؟ وہ اب کیسے ہیں؟ زوبی کا دماغ سائیں کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا سراپا آ گیا، کس طرح وہ ان کے فیملی فنکشن پر پیش تھا۔ مشارف کی خاموشی پر وہ جھنجھلائی، مشارف بتاؤ نا۔ مشارف کو جیسے ہوش آیا، پھر وہ اسے مزید بتانے لگا، ہاں وہ اب ٹھیک ہے، اللہ نے کرم کی ہے، ورنہ اس وقت میں تم سے بات نہ کر رہا ہوتا۔ یار شکر ہے کہ میں قاسم کے ساتھ تھا، اور اس برے وقت میں بھی ساتھ تھا جس آپریشن پر اس کو بھیجا گیا، بعد میں مجھے بھی وہاں بھیج دیا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی مقام پر تھے، ہم تقریباً ان کا مقام تباہ کر چکے تھے۔ ایک شخص پتہ نہیں کہاں سے آیا اور اس نے قاسم پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ تو اللہ نے اسے بچا لیا۔ ایک گولی گردن کو زخمی کر کے نکل گئی، دوسری بازو میں لگی اور تیسری کندھے سے ذرا نیچے۔
زوبی نے دکھ سے آنکھیں مینچی۔ اب مشارب کی آواز بھرا گئی تھی، وہ مزید گویا ہوا۔ بڑی مشکل سے اس کو سی ایم ایچ لائے۔ 24 گھنٹے بہت اذیتناک تھے، مجھے لگتا تھا میں اس کو کھو دوں گا۔ زوبی، اس کو کچھ ہو جاتا تو میں واپس کبھی نہ آتا۔ زوبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی بات پر وہ چونکی۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ بولی، واپس کیوں نہ آتے؟ کہاں جاتے پھر؟ مشارب دکھ سے مسکرایا۔ میں انکل وجاہت کا بیٹا بن جاتا۔ تمہیں پتہ ہے زوبی، انکل وجاہت کے صرف 2 بیٹے ہیں، ایک قاسم وجاہت تھے، ان کی شہادت ہو گئی، دوسرا قاسم ہے۔ اگر ایک ہی سال میں 2 جوان بیٹے شہید ہو جائیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے ان کے جینے کو؟ بس میں نے یہ سوچ لیا تھا۔ زوبی نے اس کا لفظ بہ لفظ غور سے سنا، آنسو صاف کیے اور بولی، اور پھر اب کیا سوچا ہے تم نے؟ مشارب نے آستین سے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولا، اب تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے نا، اب وہ گھر چلا جائے گا کچھ دن بعد، اور میں اپنی ڈیوٹی پر واپس جاؤں گا آج رات کو، اس لیے سوچا تم سے بات کر لوں۔ زوبی نے ایسے ہی سر ہلا دیا، ورنہ سمجھ اسے کچھ نہیں آیا تھا۔ اسے مستقبل کا خوف سانپ بن کر ڈسنے لگا۔ ایک لڑکی زباریہ کو بلانے آئی، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زوبی نے اسے کچھ کہہ کر بھیج دیا۔ مشارب اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، وہ اس لڑکی اور زوبی کی باتیں سن رہا تھا۔ زوبی گلا کھنکارتے ہوئے بولی، اب سب ٹھیک ہے نا؟ سن تو لیا ہوگا میرا لیکچر ہے؟ مشارب اس کی بات کے جواب میں بولا، ہاں سب ٹھیک ہے، میری فکر نہ کرو، قاسم کے لیے دعا کرنا وہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ چلو میں جاتا ہوں، تم بھی پڑھاؤ ان کو، اب پھر وقت ملا تو بات ہوگی۔ گھر پر سب کو سلام دینا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا میرے بگو گوشے، اوکے نا؟ زوبی نے ٹیسٹ سمیٹنا شروع کیے، موبائل کو کندھے پر رکھ کر اس سے کان لگا کر دونوں ہاتھوں سے چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی، تم ایسا کرو، بس میرے نام بگاڑتے رہا کرو، بس کبھی کیا تو کبھی کیا بنا دیتے ہو۔ تائی ماں اداس ہے تمہارے لیے، ہو سکے تو ایک دن کے لیو پر آ جاؤ۔ مشارب اس کی بات پر ہنس دیا، پھر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، میرا بس چلے تو ہر طرف تمہارا نام لکھ دوں، خیر چھوڑو، لیو کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے واپس جانا ہے، جب چھٹی ملی آ جاؤں گا، نہیں تو اگر میری یاد آئی ہے تمہیں تو ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے دیکھو تو میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ زوبی نے اس کی باتیں سنتے ہوئے کسی ٹرانس میں آنکھیں بند کی تو واقعی مشارب کا سراپا ہنستا ہوا چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنی اس حرکت پر مسکرا دی، یعنی مشارب کا جادو اب سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اس نے اسے اللہ حافظ کہنے میں ہی عافیت جانی۔ مشارب نے بھی اللہ حافظ کہہ کر کال لاگ اور آؤٹ باکس سے اس کا میسج ڈیلیٹ کیا۔ موبائل دوست کو دیکھ کر قاسم کی خیریت معلوم کرنے چلا گیا۔ زباریہ بھی گھر پہنچی تھی، خلاف معمول آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ چچی جان نے نوٹ کیا تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی، کیا بات ہے آج میری بیٹی بہت خوش ہے، جب سے آئی ہو مسکرا رہی ہو؟ زوبی نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا گال چوم لیا۔ انہیں حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کبھی کبھی تو وہ لاڈ کرتی تھی۔ چچی جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے سیرنے بیچی چارپائی پر بٹھایا اور بولی، میں اور تمہارے ابو جی سوچ رہے ہیں مشارب اس بار آئے تو تمہاری رخصتی کر دیتے ہیں۔ زوبی کی مسکراہٹ سمٹی، چچی مزید بولی، اور زہیب کی شادی اس کے یہاں ٹرانسفر ہونے پر کر دیں گے، ویسے بھی وہ 2 سال مانگ رہا تھا، تب تک زخرف بھی پڑھ لے گی، کیا خیال ہے؟ زہیب کی بہاول پور کے مشہور ہاسپٹل میں جاب ہو گئی تھی، وہ اب وہاں ہوتا تھا۔ زوبی نے بیگ سے موبائل نکالا اور اس پر کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ چچی کو تو جیسے آگ لگ گئی، تڑک کر بولی، اس موئے کو پہلے وقت دے لو، ماں کو جواب نہ دینا، اب کچھ منہ سے پھوٹے گی بھی یا نہیں؟ زوبی نے موبائل دوبارہ بیگ میں پھینکا، منہ پھلا کر بولی، اب کیا بولوں اماں، خود ہی سوچ لیتے ہو سب، مجھ سے کون پوچھتا ہے، نکاح بھی اپنی مرضی سے کیا تو رخصتی کے لیے بھی پوچھنے کی کیا تکلیف کرنی؟ زوبی نے منہ بناتے ہوئے کہا، دل سے تو اب وہ راضی تھی، نکاح ایک رشتہ ہی ایسا ہے، جذبات میں ہلچل ہو ہی جاتی ہے۔ چچی کی باچھیں کھل گئیں، یعنی تجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ پہلے جو سلطان راہی والی دھمکیاں دی تھی نا کہ رخصتی اپنی مرضی سے کروں گی، یہ وہ، تبھی پوچھا ہے بی بی، عین وقت پر پھر نہ عذاب میں پڑ جائیں ہم۔ چچی جان بھی بھوری میزائل سے کم نہیں تھی، ہر وقت محاذ کے لیے تیار بیٹھی رہی، تانے دیتے وقت تو وہ سگی بیٹی کو بھی نہ بخشتی، یہاں مشارب ہوتا تو کہکے لگا کر لوٹ پوٹ ہو چکا ہوتا۔ زوبی نے ہنستے ہوئے اپنی چادر اور بیگ اٹھایا، پھر سوچا بتا ہی دے۔ اماں، آج آپ کے چہیتے مشارب مصطفیٰ کی کال آئی تھی، چچی کا لہجہ فوراً شہد ہوا، میں صدقے، کیسا تھا میرا بچہ، ٹھیک تو ہے نا؟ گھر کب آئے گا، بڑی یاد آتی ہے مجھے، صحت ٹھیک ہے اس کی، منہ نظر آیا تھا؟ چچی نے تو معصومیت کے ریکارڈ توڑ دیے تھے، اب وہ دوپٹہ منہ میں دبائے رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ زوبی نے فوراً سر پکڑا، کیا غلطی کر بیٹھی تھی وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ مشارب ان کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے؟
اماں، او میری پیاری اماں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس نے ویڈیو کال نہیں کی تھی، میں نے نہیں دیکھا لیکن اس کی باتوں سے لگتا تھا صحت بھی ٹھیک ہوگی۔ چچی نے دو بدو آنسو پونچھے اور جلدی سے بولی، ہمیشہ ٹھیک رہے میرا بچہ، آمین۔ اور کیا کہتا تھا، کب آئے گا؟ زوبی نے اپنی ماں کی محبت دیکھی تو مشارف پر رشک ہوا جو یہاں سب کا چہیتا تھا۔ ایک ایسے بندے کے خلاف وہ کیسے جا سکتی تھی جو سب کی جان تھا؟ اماں بھی آنے کا نہیں پتا، وہ قاسم بھائی آئے تھے نا زہیب کے نکاح پر، وہ زخمی ہیں، ان کے ساتھ ہی آیا تھا مشارف، بس تھوڑی سی بات کی پھر میرا لیکچر ہو گیا۔ چچی نے ایسے ہاتھ کیا جیسے کہہ رہی دفعہ دور، اور قاسم کا سن کر دل پر ہاتھ رکھا، اللہ سے دے قاسم بیٹے کو، آمین۔ دعا دینے کے بعد پھر سے بولی، تو رہنے دیتی آج کا لیکچر، بات کر لیتی تھوڑی سی اور، تیرے بھی بڑے نخرے ہیں بھئی، توبہ آج کی نسل سے۔ زوبی کو تو ہمیشہ پھٹکار ہی سننے کو ملتی تھی ماں سے، ایسا نہیں تھا کہ زوبی بس لحاظ تھی بلکہ ایسا تھا کہ دونوں ماں بیٹی کی شروع سے نہیں بنتی تھی۔ زوبی مشارف کی وجہ سے ماں سے لڑتی تھی اور چچی کبھی مشارف کے خلاف نہیں سن سکتی تھیں۔ اب بھی زوبی پاؤں پٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اماں ایسے کیسے بات کر لیتی، وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا اور میں اپنی ڈیوٹی پر، بچوں کا اہم ٹیسٹ تھا۔ دو قدم ہی چلی تھی کہ پھر ٹھہر کر مڑی اور مزید کہا، اور ہاں اماں، ایسا کرنا، جب میری رخصتی ہو تو مجھے تایا کے گھر بھیج دینا اور مشارف کو اپنے پاس رکھ لینا، اتنا پیارا ہے نا آپ کو۔ چچی اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو دیکھ کر انگشت بندہ تھیں۔ یہ کہہ کر زوبی اپنی جان کی امان پاتے ہوئے غڑاف سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ پیچھے تائی کو جب اس کی بات سمجھ آئی، جوتی تک ان کا ہاتھ جاتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد زوبی مسکراتی ہوئی باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا تاکہ کچھ پیٹ پوجا کر سکے۔ زہرہ بھی فریش ہو کر باہر لان میں آئی تھی جہاں اس کے دونوں بھائی کیرم کھیل رہے تھے، جبکہ اس کی والدہ محترمہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ گیلے بال کمر پر پھیلائے، سلور گرے سوٹ کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنے ان کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ابو تراب کے زوردار چلانے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے چھن کرتی چوڑیوں والا ہاتھ سینے پر دھرا اور مڑ کر پیچھے دیکھا، دونوں ماں بیٹی اچھلی تھیں۔ کیا ہوا ابو تراب؟ اس نے ہول کر پوچھا۔ آگے سے ابو تراب نے ابو ذر کے کان کے نیچے پہلے ایک دی، پھر بگڑ کر جواب دیا، آپی کب سے چیٹنگ کیے جا رہا ہے، میں اچھا خاصا جیتنے والا ہوتا ہوں، یہ بے ایمانی کر جاتا ہے۔ ابو ذر نے پہلے اپنا دایاں ہاتھ کان پر رکھا، پھر خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پورا بورڈ الٹا دیا۔ لو کھیل لو اب تم، بڑے آئی ایماندار۔ تائی جان کو بھی ہوش آیا، وہ دونوں ڈانٹ کر بولی، جب لڑائی کرنی ہوتی ہے تو پھر کھیلتے کیوں ہو؟ اور تم ابو ذر جاؤ میرا موبائل لے آؤ، تمہارے ابا جان سے بولتی مشارف کا پتہ کرے، دل اداس ہو رہا ہے میرا۔ زخرف نے اپنے کسی کیوٹیکس کے بغیر شفاف ہاتھوں کو دیکھا اور بولی، امی وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہوں۔ تائی نے یوں ہی سر ہلایا، پھر ابو ذر کو اشارہ دیا تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا، جا رہا ہوں میری پیاری اماں، آپ ہی کسی وزیر اعظم سے کم نہیں ہیں، خود کہاں بیٹھی ہوتی ہے، موبائل کو یور اٹھا کر آئے اور دور کال بھی ملا کر دے۔ تائی جان نے ناک پر انگلی دھری، پھر زخرف کو مخاطب کیا، دیکھ رہی ہو اس کی زبان، بتانا آج اپنے ابا جان کو، اس کی تو خبر لیں وہ۔ زخرف سے پہلے ابو تراب بول پڑا، جو اب بازوں کا تکیہ بنائے گھاس پر چت لیٹا تھا، وہ کیا بتائیں گی، میں بتاؤں گا ابا جان کو اور اس کی چترول کرواؤں گا، کلاس بنک کرتا ہے یہ۔ زخرف نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ تائی جان نے ابو تراب کو گھوری سے نوازا، تب تک ابو ذر ہانپتا ہوا آ گیا، یہ لیں اپنا قیمتی موبائل، خزانے کی طرح چھپا کر رکھتی ہیں، سارے میں دیکھ گا۔ پھر کہیں جا کر آپ ہی کے بیڈ پر دہائیاں دیتا ہوا ملا۔ زخرف اور ابو تراب اس کی بات پر ہنسے۔ تائی جان نے اپنا موبائل غصے سے جھپٹا، زخرف کی طرف موبائل بڑھایا، ملاؤ کال اپنے ابا جان کو۔ زخرف نمبر ڈائل کرنے لگی، جبکہ ابو ذر لڑائی بھلائے ابو تراب کے پہلو میں لیٹا۔ اب اس کے کان میں کوئی بات بتا رہا تھا جس کو سن کر ابو تراب کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تائی یہ سب دیکھ رہی تھیں، دل میں شکر ادا کر رہی تھیں کہ ان کی اولاد میں اتفاق ہے۔ بہن بھائیوں میں لڑائی ہونا عام بات ہے، لیکن وہ لڑائی سر موری میں کبھی نہیں بدلی تھی۔ زخرف نے کال ملا کر دی۔ تائی جان اب بات کر رہی تھی، دروازے پر ہلکی دستک دیتی زوبی ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ہم رنگ پیور کا دوپٹہ سر پر رکھے مسکراتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ پاس آ کر وہ تائی کو ملی، پھر زخرف کو ہاتھ ملا کر اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابو تراب اور ابو ذر کو صرف مسکراہٹ سے نوازا، دونوں ہی بگڑ گئے۔ ابو ذر نے دوسری طرف کروٹ لے لی، یعنی وہ ناراض ہے، جبکہ ابو تراب بازو اوپر کرتا باقاعدہ لڑنے کو اٹھ بیٹھا۔
زوبی آپی، ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں، نکے ویر ہیں آپ کے، ان دونوں سے تو ملی ہیں اور ہمیں ہاتھ تک نہ ملایا، جائیں ہم آپ سے نہیں بولتے۔ زوبی اور زخرف اس کی بات پر کہکا لگا کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ پھر ابو تراب کے گھرنے پر زوبی مدافعانہ بولی، اچھا بس بس، روز تو سر پر سوار ہوتے ہو، میں تو آج بڑے دنوں بعد تائی جان سے ملنے آئی تھی، ان کو خوشخبری دینی تھی نا۔ تائی جان کال ختم کر چکی تھی تو مسکراتے ہوئے بولی، کیسی خوشخبری بیٹا، جلدی سے سنا دو، بڑا دل اداس ہے۔ زوبی اٹھ کر ان کی کرسی کے ہتھے پر جا بیٹھی۔ زخرف نے یہ منظر مسکرا کر دیکھا۔ زوبی ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، خوشخبری یہ ہے تائی جان کہ مجھے آج مشارف نے فون کیا تھا، خیریت پوچھ رہا تھا سب کی، تھوڑی سی بات ہوئی ہے، شاید دوبارہ بات کرے وہ آج۔ زوبی کی بات سن کر تائی نے اسے پھر سے لپٹایا، جیتی رہو ہمیشہ، سدا سہاگن رہو، آمین، دل خوش کر دیا میرا، شکر ہے مولا کا، میرا بچہ ٹھیک ہے۔ زخرف کے ساتھ وہ دونوں بھی خوش ہوئے۔ زوبی ان کی دعا پر مسکرا دی اور آہستہ سے آمین بولا۔ زخرف کا موبائل بھی بجا، اس کے شوہر نامدار کو بھی اس کی یاد ستائی تھی۔ زخرف کے چہرے کے رنگ بتا رہے تھے کہ میسج کس کا ہو سکتا ہے۔ مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا، کچھ وقت باتوں میں گزر گیا، پھر ابو ذر اور ابو تراب کی نوک جھونک میں وقت کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ عشاء کی اذان کے بعد تایا جان سے مل کر گھر آ گئی۔ قاسم کا زخم بھرنے لگا تھا، وہ بھتیجے کی خوشخبری پا کر توانا ہو گیا تھا۔ شازمہ سے ویڈیو کال پر بات کی اور جونیئر عاصم کا نام اس نے محسنین عاصم رکھا تھا۔ سب کو یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ ایک تو وہ بچہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، دوسری بات وہ عاصم شہید کی نشانی تھا اور اللہ نے وہ عطا کر کے ان پر خوبصورت احسان کیا تھا جس پر سب راضی تھے۔ اس کے پیدا ہونے پر اس کا چاچو بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ قاسم ابھی بات کر کے لیٹا تھا، ولیہ اور اس کے والدین اس کو آرام دینے کی غرض سے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ مشارف دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ وہ مکمل یونیفارم میں ملبوس جانے کو تیار معلوم ہوتا تھا۔ قاسم نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ قاسم بھی مسکرایا۔ مشارف جو ہی ماتھا چومنے کو جھکا، قاسم نے ہاتھ سے ماتھا چھپایا، وہ بھی پھر مشارف تھا۔ اس نے اس کو ستانے کے لیے اس کے گال پر پیار کر لیا اور قاسم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، چلا کر بولا، بڑا ہی کوئی بے شرم ہے تو، مجھے ٹھیک ہونے دے، میں تیری اس چونچ کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹیپ لگاؤں گا، ٹھرکی انسان۔ مشارف نے ہنستے ہوئے اس کی مٹھی سے اپنے بال آزاد کروائے جو اب روٹین سے بڑھ چکے تھے، کیونکہ محاذ پر تو پھر ڈیوٹی ہوتی ہے۔ بال کے ساتھ شیپ بھی بڑھ چکی تھی، انسپیکشن تو صرف یونٹس میں ہوتی ہے۔ اچھا جگر، تو ٹھیک ہو جا، پھر جو مرضی سزا دے لینا مجھے، یہ تو الوداعی پپی تھی نا، جا رہا ہوں میں۔ قاسم اب خود ہی ہمت کر کے اٹھ بیٹھا تھا، اس کے جانے کا سن کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یار تو واقعی جا رہا ہے، کال آئی ہے کیا؟ قاسم نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد کو سہتے ہوئے تھوڑی ناک چڑھا کر پوچھا۔ مشارف نے بس سر ہلا دیا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر وہ اس سے ملٹری کی باتیں ڈسکس کرتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، چل پھر میں چلتا ہوں، ٹھیک ہو کر میرے گھر چکر لگا لینا، اماں کو تسلی دے آنا، زوبی کے ہاتھ کی چائے ضرور پینا، پھر مجھے بتانا کیسی بناتی ہے وہ چائے، ایسی غضب کی بناتی ہے کہ بندے کو حلال طریقے سے ٹن کر دیتی ہے اس کے ہاتھ کی چائے۔ آخر میں وہ اپنی بات کے اختتام پر ہنسا۔ قاسم بس اس کو دیکھ رہا تھا اور بات سن کر مسکرا دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے نیچے اترا، مشارف کو خود میں بھینچا، اس کی کمر ایک ہاتھ سے تھپتھپائی، پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھنا تم بھی، یہ صرف مجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں ہر جگہ تیری امی بنوں، اب تم خود کا خود خیال رکھنا سیکھو، ملیں گے پھر انشاءاللہ، میں ٹھیک ہو جاؤں تو آنا تو ہے وہاں، تب تک اپنا خیال قاسم سمجھ کر کرنا، ورنہ یاد ہے نا میری مار۔ مشارف اس کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنسا، واقعی جب سے جوائن کیا تھا وہ ساتھ تھے اور مشارف کا خیال قاسم ہی رکھتا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ وہ یکجاں تو غالب تھے، مائیں الگ تھیں، لیکن ان کی محبت سے لگتا تھا دونوں کے والدین ایک ہیں۔ ہاں ہاں سب یاد ہے، چل پھر ملیں گے بہت جلد، تمہاری تو چھٹی ہو جائے گی آج کل میں، محسنین کو پیار دینا اس چاچو کی طرف سے۔ مشارف ایک بار پھر مل کر سر بلند کیے بنا اس کی طرف دیکھے باہر چلا گیا، کیونکہ پیچھے مڑ کر پیاروں کو دیکھا جائے تو پھر واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ قاسم کچھ دیر اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے مشارف گیا تھا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ عید کے دن قریب تھے۔ تایا جان آج رات کو جب کام سے لوٹے، کھانا کھا کر گھر کے افراد ابھی ایک ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ وہ چارپائی پر چت لیٹے تھے، ابو تراب ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا جبکہ ابو ذر ماں کے گھٹنے سے لگا بیٹھا تھا، چھوٹا ہونے کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ لاڈ اٹھواتا تھا۔
زخرف بھی ماں کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے ابو تراب کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، یعنی آپ ٹانگوں کو نہ دبائے۔ ابو تراب نے ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ ذوالفقار صاحب اٹھ کر بیٹھے، پھر سب کو مخاطب کر کے ثوریہ بیگم کا حکم نامہ سنایا۔ بھئی بچوں، تمہاری پھپھو کا حکم ہے کہ اس بار عید اس کی طرف کی جائے، تم لوگ کیا کہتے ہو پھر؟ تایا جان نے یہ کہہ کر اپنے 3 ہونہار بچوں کو اور اپنی نصف بہتر کو دیکھا۔ تائی مسکرا دی، یعنی ان کو یہ بات پہلے سے پتہ تھی اپنے شوہر کے ذریعے۔ البتہ وہ تینوں بہت خوش ہوئے، خاص طور پر ابو تراب اور ابو ذر۔ بیچارے نکاح شدہ تو تھے، لیکن پڑھائی میں سختی کی وجہ سے بات کم کرنے کا حکم تھا، اور جب سے نکاح ہوا تھا وہ پہلی بار پھپھو کی طرف جا رہی تھی۔ خوشی تو بنتی تھی۔ زخرف ان دونوں کو اشارہ کر کے بردباری سے بولی، ابا جان یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے پہلا دن یہاں گزار کر، مطلب قربانی کر کے بانٹ کر پھر چلے جائیں گے۔ آپ چچا جان سے پوچھ لیتے۔ ذوالفقار صاحب تو اپنی بیٹی کی ذہانت اور معاملہ فہمی پر باغ باغ ہو گئے۔ ابو تراب اور ابو ذر نے بھی زور و شور سے گردن ہلائی۔ تمہارے چچا جان کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن وہ عید کے دوسرے دن جائیں گے۔ ہم پھر تمہاری بات مان لیتے ہیں، قربانی کا گوشت محلے اور رشتہ داروں میں بانٹ کر دوپہر تک چلے جائیں گے، ایک دن گزار کر واپس آ جائیں گے۔ زخرف خوشی سے پھولے نہ سمائی، یعنی اس کی بات کو اہمیت دی گئی تھی۔ وہ دونوں چپکے سے کھسک گئے۔ کچھ تو انہوں نے بھی پلان کرنا تھا۔ تائی جان البتہ افسردہ سی ہو گئیں۔ پھر بولی، مشارب کے ابا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر میرا بیٹا بھی عید پر یہاں ہوتا۔ میرے سب بچے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ملک کے حالات دیکھتے ہوں تو دل میں ہول اٹھتے ہیں۔ تایا ذوالفقار بڑے بہادر تھے، وہ بھی اداس تو تھے، لیکن بیوی کو ظاہر نہ ہونے دیا، ہاتھ جلا کر بولے، او نصیبوں والی، وہ فوجی ہیں، انہوں نے سرحدوں پر پہرے دے کر عید گزارنی ہوتی ہے۔ جب بیٹا دھرتی کی رکھوالی کے لیے بھیج دیا تو فکر کیسی؟ اللہ مالک ہے، وہ اس کی اور اس کے جیسے وطن کے بیٹوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ بس دعا کیا کر پریشان نہیں ہوتے۔ مجھے دیکھ، انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں چھاتی چوڑی کر کے بتاتا ہوں، میرا بیٹا کیپٹن ہے، اس ملک کی حفاظت پر مامور ہے۔ زخرف کو بھی بھائی کی یاد نے ستایا۔ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی، اور ہاں اماں، بھائی کل بتا رہے تھے نا کہ بہت جلد وہ لمبی چھٹی پر آئیں گے۔ بس اس محاذ پر پاک فوج کو فتح حاصل ہو جائے تو ان کے ساتھیوں کو چھٹی پر بھیج دیا جائے گا۔ ابا جان، ان کی چھٹی رہتی تھی نا، وہ پھر سے ملے گی انشاءاللہ۔ زخرف نے ماں کے ساتھ باپ کو بھی مشارب کی بات سے آگاہ کیا، کیونکہ مشارب نے ڈیوٹی پہنچ کر گھر میں سب سے بات کی تھی اور اپنی خیریت سے آگاہ کیا تھا۔ قاسم کے گھر جانے کا بھی کہا تھا کہ کچھ دن بعد قاسم کو پوچھنے ضرور جائیں۔ اپنے والدین کے ساتھ زخرف بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ ذوالفقار صاحب ابھی جھک کر جوتے پہن رہے تھے، پھر وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپکا اور بولے، اللہ سب خیر کرے، آمین۔ بستر ٹھیک کرو میرا، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ دونوں ماں بیٹی نے آمین بولا۔ تائی جان بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ زخرف نے ان کو گلے لگا کر پیار کیا اور تسلی دی۔ ماؤں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ان کو خیر خیریت کی اطلاع نہ بھی دو تو ان کا دل یہ کام بخوبی انجام دیتا ہے۔ ان کے دل کو سکون تو تھا، لیکن کب سے دیکھا نہیں تھا، اس لیے اداس تھیں۔ آج عید کا دن تھا۔ مشارب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنا قیمتی وقت شمالی وزیرستان میں موجود فوجی جوانوں کو دیا تھا۔ تمام آن ڈیوٹی نوجوان کو گھر پر بات کروائی جا رہی تھی۔ مشارب دوبارہ وزٹ کر آیا تھا، لیکن لائن ابھی بزی تھی۔ وہ اس وقت اپنے خیمے میں تھا۔ کسی خطرے کے پیش نظر کئی فوجی ابھی بھی گنس لیے الرٹ تھے۔ مشارب کو گھر والوں کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ اس نے اپنا والیٹ نکالا، اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک فیملی فوٹو تھی جو اس نے کاٹ کر تقریباً چھوٹی کر کے والیٹ میں رکھی ہوئی تھی۔ کافی دیر ان کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے وہ تصویر چوم لی، پھر نم آنکھوں سے اسے کارڈز کے اندر چھپا دیا۔ پھر اس نے ایک اور زپ کھولی تو اندر سے زباریہ کی پاسپورٹ سائز تصویر تھی، جس میں اس نے بلیک سکارف لیا ہوا تھا، آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھیں، لب مسکرا رہے تھے۔ یہ تصویر بناتے وقت مشارب اس کے ساتھ تھا۔ مشارب نے اسے واؤ کا اشارہ دیا تو وہ مسکرا دی۔ یہ اس کے نکاح سے پہلے کی تصویر تھی، شاید ماسٹرز کے ایڈمیشن کے لیے اس نے بنوائی تھی، اور مشارب نے اس میں سے ایک تصویر نکال کر باقی زوبی کو دے دی تھی اور کہا تھا ارجنٹ میں اتنی ہی ملتی ہیں۔ اس نے بھی باز پرس نہیں کی تھی۔ مشارب نے وہ چھوٹی تصویر باہر کھینچی، اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے زوبی کی تصویر کو چھوا، پھر اس پر اپنے لب رکھے۔ اس نے چشمے تصور میں زوبی کے ماتھے پر پیار کیا، پھر کسی خیال کے تحت مسکرا کر بولا، سامنے ہوتی تو میرا منہ نوچ لیتی تم، ہے نا ملکہ؟
اب تو تم کچھ نہیں کر سکتی نا، تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنا خراب ہو گیا ہوں۔ وہ اپنی بات پر ہنسا، پھر کچھ دیر اس کی تصویر کو دیکھنے کے بعد اس نے وہ تصویر بڑی احتیاط سے واپس وہیں چھپا دی۔ ابھی اس نے والیٹ واپس پینٹ کی جیب میں رکھا ہی تھا کہ اس کو حوالدار جہانگیر بلانے آ گیا کہ آ جائیں سر، بات کر لیں۔ وہ اٹھ کر چل دیا۔ زخرف عید کا جوڑا پہن کر تیار ہو کر چچا کے گھر گئی۔ آف وائٹ سوٹ پر ڈل گولڈن نفیس کڑھائی کی ہوئی تھی۔ یہ سوٹ اسے عیدی میں ملا تھا۔ ہم رنگ چوڑیاں پہنے، بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں مصنوعی گجرے کو سیٹ کیے، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک سے زوبی کو متوجہ کیا۔ زوبی ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھنی ہوئی کلیجی سے بھری پلیٹ تھی۔ زوبی نے وہ سامنے میز پر رکھی اور اسے خود میں بھیجا۔ عید مبارک زوبی آپی۔ زخرف نے اس کے گال مس کرتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک میری جان، زوبی نے اس کے گال پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا ساجن تو سو رہا ہے، تیاری کس کو دکھاؤ گی؟ زخرف اس کی بات پر خفیف ہوئی۔ میں ان سے ملنے تو نہیں آئی، چچی اور چچا جان سے ملنے آئی ہوں، پہلے بھی تو آتی تھی۔ زوبی اس کی وضاحت پر ہنسی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر پلیٹ اٹھائے اپنے ابا کے سامنے لے گئی۔ یہ دیکھیں ابا جان، میں باہر سے لڑکی پکڑ کر لائی ہوں، آپ جانتے ہیں کیا اس کو؟ اور چچا جان نے اسے دیکھ کر باہیں پھیلائی۔ یہ تو میری اصل بیٹی ہے، تم تو پرائی ہو اب۔ آؤ زخرف یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اسے پیار سے لپٹایا، پھر اس کو اپنے پاس سے بٹھا لیا۔ زوبی نے ان کے پرائے کہنے پر منہ بنایا، جس پر دونوں چچا بھتیجی ہنس پڑے۔ زوبی نے پلیٹ ان کے سامنے میز پر رکھی، چچی بھی اسی طرف آ گئیں۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے بھئی؟ ارے زخرف آئی ہے۔ زخرف فوراً سے کھڑی ہوئی، ان کے گلے لگ کر بولی۔ عید مبارک چچی جان۔ چچی نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، تمہیں بھی مبارک ہو۔ زخرف نے جواب دیا، پھر اپنے ارد گرد دیکھا۔ زہیب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ زخرف کی نظریں دروازے سے ہو کر پلٹ آتیں۔ زوبی سر پر ہاتھ مارتے یقیناً کچن کی طرف بھاگی تھی۔ چچا جان اب زوبی کی لائی بھونی ہوئی کلیجی سے انصاف کر رہے تھے۔ انہوں نے زخرف کو بھی پیشکش کی، لیکن اس کو کلیجی نہیں پسند تھی، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ چچی جان کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اپنے پیٹ کی دراز میں بھی ڈھونڈا لیکن نہیں ملا۔ زخرف ان کو دیکھ کر بولی۔ چچی جان کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ چچی نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے، لمبا سانس کھینچا اور پریشان سی بولی۔ یہیں اپنا پرس رکھا تھا، نہیں مل رہا اب۔ اچھا تم ایسا کرو، زہیب کے کمرے سے اس کا بٹوا لے آؤ۔ زخرف نے بوکھلا کر چچی کو دیکھا۔ چچی جان میں لے آؤں؟ میں نہیں جاتی ان کے کمرے میں، زوبی آپی بتا رہی تھی کہ وہ سو رہے ہیں۔ چچا جان کا کلیجی منہ کو لے جاتا ہاتھ رکا اور انہوں نے بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زہیب ابھی تک سو رہا ہے، اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی، اٹھاؤ اس کو، جاؤ۔ چچی ان کی بات پر ہاتھ ماتھے تک لے گئیں۔ وہ پرس کی وجہ سے پریشان تھی، اکتائے ہوئے بولی۔ ارے بابا پڑھی ہے اس نے نماز بھی، ابھی صبح ہی تو آیا ہے، وہ سونے دو۔ اور تم جاؤ زخرف، اس کا بٹوا لے آؤ، وہ سویا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ زخرف جھجکتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں ڈاکٹر صاحب دنیا و مافیہ سے بے نیاز پورے بیڈ پر پھیل کر سو رہے تھے۔ منہ کے اوپر اس نے تکیہ رکھا ہوا تھا، دونوں بازو پھیلا رکھے تھے۔ زخرف اس کے بے ڈھنگے سونے پر مسکرائی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کارپیٹ پر تو محسوس نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی وہ احتیاطاً قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی کہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ والیٹ زہیب کے بائیں طرف پڑا تھا۔ اس کا بیڈ چونکہ دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس لیے دوسری طرف سے تو والیٹ اٹھانا مشکل تھا۔ اس نے احتیاط سے زبان دانتوں میں دبائی، ایک ہاتھ میں دوپٹہ سنبھالا اور سیدھے ہاتھ سے بٹوا اٹھانے کی کوشش کی۔ پر کیا کہنے ان چوڑیوں کے، جو عین وقت پر کھنک کر اس کی موجودگی کا احساس دے گئے تھے۔ زہیب نے فٹ سے تکیہ اپنے منہ پر سے ہٹایا اور اس کا بٹوے والا ہاتھ تھاما۔ زخرف اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے منہ سے بے اختیار دبی چیخ نکل گئی۔ خود کو اس کے اوپر گرنے سے بچانے کے لیے اس نے دوپٹہ چھوڑ کر بیڈ پر ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکنے سے بچ گئی۔ بٹوے والا ہاتھ بھی چھڑوانا چاہا۔ زہیب اس کا ہاتھ تھامے اٹھ بیٹھا اور مصنوعی غصے سے بولا۔ چورنی، میرا بٹوا چوری کرنے آئی ہو؟ زخرف نے اس الزام پر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، پھر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ جی نہیں، مجھے نہیں ضرورت چوری کرنے کی، چچی جان نے کہا کہ آپ کا والیٹ لے آؤں، چھوڑے میرا ہاتھ اور دیں مجھے والیٹ۔ زہیب نے اس کو بیڈ پر بٹھا کر پھر ہاتھ چھوڑا اور اس کی تیاری دیکھتے ہوئے بولا۔ آج عید ہے نا، تم نے مجھے عید مبارک بھی نہیں کہا، پہلے عید مبارک کہو۔ زہیب اب اسے تنگ کر رہا تھا، وہ پیاری لگ رہی تھی، وہ چاہتا تھا کچھ دیر اور بات کرے، کیونکہ نکاح کے بعد وہ کافی ریزرو ہو گئی تھی۔ پہلے جو لڑائی بھی کر لیتی تھی، اب صرف بات کا ہی جواب دیتی۔ زخرف کا اعتماد اب بحال ہو رہا تھا، وہ بھی تنک کر بولی۔
میں عید مبارک کہوں؟ پھر عیدی بھی دینی پڑے گی، دیں گے پھر؟ زہیب اس کی بات پر مسکرایا، اپنا والیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بولا، ہاں ضرور، تم بولو تو صحیح۔ زخرف جھٹ سے بولی، عید مبارک، چلیں اب دیں عیدی۔ زہیب نے ہنسی دبائی اور کہا، خیر مبارک، ایک چیز مسنگ ہے۔ زخرف نے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا، کیا چیز مسنگ ہے؟ زہیب نے اس کی کلائی تھام کر چوڑیوں پر انگلی پھیری۔ زخرف نے اپنی کلائی میں بھری چوڑیوں کو دیکھا جن کو زہیب اب انگلی سے چھیڑ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا کیونکہ اتنا تو وہ حق رکھتا تھا کہ اس کی کلائی تھام لے۔ تم نے وہ شعر تو سنا ہوگا یا پھر وہ پرانا فلمی گانا، عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے، رسم دنیا ہے موقع بھی ہے دستور بھی۔ زہیب نے ذو معنی الفاظ میں اپنا مدعا پیش کیا۔ زخرف کو شعر تو یاد آیا لیکن زہیب کے مطالبے کو نہیں سمجھی، اس لیے بٹوے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، اوفو، اب اس شعر کی کیا تک بنتی ہے اس وقت، وہ بھی والیٹ کے ساتھ، جلدی دیں، چچی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ زہیب اس کی بات پر مسکرا دیا اور صاف بول دیا، پہلے عید ملو پھر عیدی ملے گی۔ زخرف نے جھٹ سے اپنی کلائی چھڑوائی اور بیڈ سے نیچے چھلانگ لگائی۔ جس طرح تیزی سے وہ اتری تھی وہ چھلانگ ہی لگتی تھی۔ اس سب میں اس کے چوڑیوں نے خوب شور مچایا۔ زخرف نے اس سے ہٹ کر والیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، حتمی لہجے میں کہا، شرافت سے اپنا والیٹ دیں، نہیں ملنی میں نے عید۔ والیٹ دیں ورنہ میں چچی کو آواز دے دوں گی۔ زہیب پر قطعی اثر نہ ہوا، وہ بھی اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا کہ زخرف نے حسب ماتقدم کے طور پر دروازے کی طرف منہ کر کے چچی کو آواز لگا دی، چچی جان، چچی جان۔ زہیب نے بوکھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بھناتے ہوئے بولا، چپ چپ، الو کی پٹھی، عید والے دن ہی بےزتی کروا دو گی، ابھی تمہاری چچی سے پہلے ابا جان آ جائیں گے، لو مرو، جاؤ لے کر فتنی۔ اور چچی تو ویسے بھی ساتھ والے روم میں تھی، وہ بھی بوتل کے جن کی طرح حاضر و ناظر تھیں۔ ارے کیوں بلا رہی تھیں، کہا بھی تھا چپکے سے اٹھا کر لے آؤ۔ پھر بیٹے کے بگڑے تاثرات دے کر بولی، او ہو، نیند خراب ہوگی تمہاری، چلو تم سو جاؤ واپس، آؤ زخرف بٹوا لے کر آ جاؤ باہر۔ زوبی نے بھی دروازے سے جھانکا، پھر ماں کو موجود دیکھ کر چلی گئی۔ چچی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر جا رہی تھیں۔ اس نے یوں ہی مڑ کر زہیب کو دیکھا تو اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر بدلہ لینے کا اشارہ کیا۔ زخرف نے ہنسی دبائی۔ چچی اس کو اپنے کمرے میں لے گئیں۔ چچا جان نے بھی اس کو بلانے کا سبب پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، کملی کو کہا بھی تھا چپکے سے لے آؤ، اس کی نیند میں خلل پڑا ہے شاید، تبھی لڑ رہے تھے دونوں۔ چچا جان مطمئن ہو کے زخرف خفیف سی مسکرا دی، یہ لو تمہاری عیدی۔ چچی جان نے 2000 نکال کر اس کو پکڑائے۔ زخرف نے لینے میں تامل کیا اور بولی، عیدی تو آپ نے دے دی نا، یہ پھر سے؟ چچی اس کی بات پر مسکرائیں اور کہا، پئی وہ تو کپڑے اور سامان تھا، اصل عیدی تو یہ ہوتی ہے۔ اللہ بخشے ہماری ساس کو، بہت لاڈلی تھی میں ان کی، ڈبل عید وصول کرتی تھی میں، تم تو میری اکلوتی بہو ہو، بیٹی ہو نا، اچھا پکڑو بھی۔ زخرف نے ہنستے ہوئے پکڑ لیے۔ زہیب بھی وہاں آ گیا۔ پھر زوبی نے تیاری کی تو وہ تینوں زخرف کے گھر گئے۔ اب ان کی باری تھی عید ملنے کی۔